وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں جود و عطا کی ایک اور شان بھی جلوہ گر ہے جو شفاعت و سفارش کا رنگ رکھتی ہے. بعض اوقات آپ کی خدمت میں کوئی ایسا سائل آتا جس کے سوال کو پورا کرنا آپ کے اختیار میں نہ ہوتا بلکہ اس کا تعلق دوسروں سے ہوتا. اس حالت میں آپ اس امر کا بھی التزام رکھتے تھے کہ اس کے فائدے کے لیے ایسے لوگوں کو بھی سفارش کر دیتے جن کو اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے بھی کبھی کچھ نہ کہتے. یعنی دوسرے لوگوں کو کام کروانے کے لیے کسی دوسرے کا کام تو کروا لیتے تھے لیکن اپنا کام کبھی اس شخص سے نہیں کروایا. لکھتے ہیں کہ اور یہ ایک ایسی کریمانہ اور مخلصانہ شان ہے کہ بہت ہی کم دنیا میں پائی جاتی. پھر آپ لکھتے ہیں مرزا امام الدین صاحب کو ذکر کرتے ہوئے کہ یہ کوئی مخفی امر نہیں کہ مرزا امام الدین صاحب اس سلسلے کے سخت دشمن تھے اور حضرت کے خاندان کے ساتھ ان کو عداوت تھی، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کی عداوت کو دنیاوی معاملات میں ہمیشہ نظر انداز کر دیتے تھے. دین کی حالت تو ٹھیک تھی، آپ برداشت نہیں کرتے تھے دین کے معاملے میں عداوت، لیکن دنیا کے معاملات میں آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی. یعنی ان سے حسن سلوک میں کبھی بھی آپ نے فرق نہیں کیا. وہ بسا اوقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مالی مدد لے لیتے اور باوجود ان احسانات کے مخالفت میں بھی لگا رہتا تھا اور اس طرح پر تلخ دشمن تھا. ایک مرتبہ اس نے ایک گھوڑا فروخت کرنا تھا اور اس کے لیے اس نے بہتر موقع یہ تجویز کیا اس گھوڑے کو جموں لے جاوے اور حضرت حکیم الامت مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے ذریعے پیش کرے تاکہ اس پر اسے ایک معقول رقم مل جائے. وہاں راجوں مہاراجوں سے ان کی واقفیت تھی تو وہ اس کو خرید لیں. اس تجویز کو زیر نظر رکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خود اس نے درخواست کی مرزا نظام الدین نے کہ آپ ایک سفارشی خط حضرت حکیم الامت کے نام لکھ دیں. آپ نے اس درخواست کو رد نہ فرمایا اور بلا تعامل حضرت مولوی صاحب کے نام ایک سفارشی خط دے دیا جس کو کہتے ہیں میں یہ اس طرح تھا وہ خط. وہ لکھتے ہیں کہ یہ واضح امر ہے کہ مرزا امام الدین صاحب کی دشمنی اور عداوت کوئی مخفی امر نہ تھا، مگر جب بھی نیکی اور احسان کرنے کا معاملہ آیا اس عداوت کا کبھی خیال بھی آپ کو نہیں آیا حضرت مسیح علیہ السلام کو اور اس سے فائدہ پہنچانے میں کبھی تعامل نہیں کیا. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو خط لکھا حضرت مولوی نور الدین کو وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم کے بعد کہ مخدومی مکرمی اقویم مولوی حکیم نور الدین صاحب سلمہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس خط کی تحریر سے مطلب آپ کو ایک تکلیف دینا ہے. امید ہے کہ آپ توجہ اور صحیح سے دریغ نہ فرمائیں گے. یعنی بڑی توجہ و تاکید کی ہے اور وہ یہ ہے کہ مرزا امام الدین صاحب جو میرے ایک چچا زاد بھائی ہیں، ایک بیش قیمت گھوڑا ان کے پاس ہے جو خوش رفتار اور راجوں رئیسوں کی سواری کے لائق ہے. اب وہ اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں. چونکہ ایسے گراں قیمت گھوڑوں کو عام لوگ خرید نہیں سکتے اور رئیس خود ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لہذا مکلف ہوں کہ آپ برائے مہربانی رئیس جموں یا اس کے کسی بھائی کے پاس تذکرہ کر کے جد و جہد کریں کہ تا مناسب قیمت سے وہ گھوڑا خرید لیں
اگر خریدنے کا ارادہ ان کی طرف سے پختہ ہو جائے تو گھوڑا آپ کی خدمت میں بھیجا جاوے، ضرور کوشش بلیغ کے بعد اطلاع بخشیں، بہت کوشش کریں۔ والسلام، خاکسار مرزا غلام احمد۔ 1888 کا یہ واقعہ ہے۔ اس کو دشمنی اس مرزا امام الدین کی تھی، لیکن ابھی آپ کا دعویٰ نہیں تھا۔ تو بہرحال اس طرح بھی آپ نے اپنے اس دشمن بھائی کی بھی مدد کی۔ حضرت شیخ محمد نصیب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی زمانے میں ان سکھ ترخانوں کے مکان میں کرایہ پر رہتا تھا جو مرزا نظام الدین صاحب سربراہ نمبردار کے مکان کے پاس ہی تھے۔ کسی بات پر مالکہ مکان نے میرے ساتھ بے جا جھگڑا کیا اور مجھے مکان خالی کرنے کو کہا۔ میں نے کہا کہ جب اسٹامپ لکھا ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، بقایا کرایہ ادا کر رہا ہوں، مکان خالی نہیں میں کرتا۔ اس نے اس معاملے میں مرزا نظام الدین صاحب سے امداد لینی چاہیے، اور وہ بار بار ایک شخص تھے خیر الدین صاحب، چوکی دار تھے، وہ ان سے اس کے ذریعے سے مجھے بلاتے، کبھی تو میں چلا جاتا، کبھی نہیں جاتا تھا۔ بہرحال وہ مجھے ڈرا کر فساد اور ہو جائے گا مکان خالی کرانا چاہتے تھے، اور میں خالی نہیں کرتا تھا۔ اس پر مرزا صاحب نے شیخ یعقوب علی صاحب سے امداد چاہی۔ مرزا نظام الدین صاحب نے شیخ یعقوب علی صاحب کو کہا۔ شیخ صاحب نے مجھے کہا بہتر ہے مکان خالی کر دو۔ ان دنوں میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تھی، مکان تبدیل کرنا مشکل تھا۔ میں نے اس کا ذکر حضرت مولوی نور الدین صاحب سے کیا۔ مولوی صاحب شیخ یعقوب علی صاحب کو ناراض ہوئے اور لکھا کہ آپ اسے کوئی مکان پہلے لے دیں پھر خالی کرائیں۔ شیخ صاحب مولوی صاحب کی ناراضگی پر بالکل خاموش ہو گئے، اور مرزا صاحب نے تقاضا جاری رکھا، مرزا نظام الدین نے۔ آخر ایک روز میں نے، کہتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں سارا حال لکھا۔ آپ کو بہت افسوس ہوا اور کہا کہ مجھے پڑھ کر سخت رنج ہوا ہے، اگر میرے پاس کوئی مکان خالی ہوتا تو ضرور دے دیتا، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج نماز ظہر کے لیے جب آؤں اور شیخ یعقوب علی صاحب بھی آئے ہوں تو مجھے یاد کرانا۔ ان دنوں مسجد مبارک کی توسیع ہو رہی تھی اور نماز اس مکان میں پڑھی جاتی تھی جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا مکان تھا۔ جب، کہتے ہیں، میں نماز ظہر کے لیے گیا تو حضور تشریف لائے۔ میں نے ابھی کچھ نہیں کہا، مجھے دیکھ کر خود ہی فرمایا کہ مرزا نظام الدین کے ہاں سے ایک عورت آئی تھی، میں نے پیغام دے بھیجا ہے انہیں، اب تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ چنانچہ مجھے بعد میں کسی نے کچھ نہیں کہا، اور میں وہ کافی دیر تک مکان میں رہا، اور جب تک مجھے صدر احمدیہ نے کوارٹر الاٹ نہیں کر دیا۔ جب میں نے خالی کیا انجمن کی طرف سے مکان ملنے پر، تو عورت اس وقت پھر اس کی بالکل کایا پلٹ گئی۔ کوئی احسان کیا حضرت مسلم صاحب نے اس پر، تو کہتی ہے مجھے جانے نہیں دیتی تھی اور زار زار رو رہی تھی کہ کیوں جاتے ہو، یا تو لڑائی کا حالت تھی یا حضرت مسیم علیہ السلام کے رویے کی وجہ سے، اور اس پر جو احسان کیا آپ نے اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی بدل گئی۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کی اپنے ایک ادنا خادم سے یہ مروت و مہربانی، حالانکہ مرزا نظام الدین صاحب کے ساتھ کسی قسم کی بول چال بھی نہیں تھی، نہ آنا جانا تھا، سب جانتے ہیں بالکل قطع تعلق تھا، لیکن پھر بھی آپ کو یہ احسان مجھ پہ ہوا۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی کہتے ہیں کہ مرزا محمد بیگ خلف مرزا احمد بیگ صاحب ہوشیار پوری کا واقعہ بھی درج کرتا ہوں۔ مرزا محمد بیگ کے خاندان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں تھے، اور یہ تعلقات کی خوشگواری محض خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی۔ یہ احمد بیگ اور محمدی بیگم کا خاندان تھا جو سخت بے دین تھا اور سلسلے کا مخالف تھا۔ مرزا محمد بیگ نے جموں جا کر ملازمت کرنی چاہیے اور حضرت مسیح موعود سے سفارش چاہیے کہ حضرت حکیم الامت کے نام سفارشی خط دے دیا جائے۔ حضرت نے بلا تعمل
مندرجہ ذیل خط لکھ دیا، اس لیے کہ آپ کسی جائز سوال کو رد نہ کرتے تھے۔ اس میں لکھا کہ محمد بیگ لڑکا جو آپ کے پاس ہے، عام مکرم کو معلوم ہوگا کہ اس کا والد مرزا احمد بیگ وجہ اپنی بے سمجھی اور حجاب کے اس عاجز سے سخت عداوت اور کینہ رکھتا ہے۔ کچھ مذائقہ نہیں کہ ان لوگوں کی سختی کے عوض میں نرمی اختیار کر کے ادفع باللتی ہے آسن، یعنی اس طریق سے جو بہترین ہے ہٹا دے کا ثواب حاصل کیا جائے، جواب آسن طریقے سے دوں، اس کو نیکی کروں اس کے ساتھ، تو اس کا ثواب کیوں نہ حاصل کروں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ چل کے۔ اس لڑکے محمد بیگ کے کتنے خط اس مضمون کے پہنچے ہیں کہ مولوی صاحب پولیس کے محکمہ میں مجھے نوکر کروا دیں۔ اس خط کے بعد حضرت مولوی صاحب نے اس کو پولیس میں نوکر کروا دیا۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ آپ ہر طرح سے مخلوق خدا کی نفع رسانی کے لیے آمادہ رہتے تھے، اور داد و دہش یعنی فیاضی اور شفاعت اور سفارش سے کبھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ باوجود ان باتوں کے جہاں آپ دیکھتے کہ کچھ دینا مصرفانہ رنگ رکھتا ہے، آپ پھر اس سے پرہیز بھی فرماتے تھے، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ یعقوب علی صاحب لکھتے ہیں کہ قادیان میں ایک شخص نہال چند، نہالہ کہتے تھے اسے، بہارو راج ایک برہمن تھا، ایک شخص نہال چند بہارو راج ایک برہمن تھا، اپنی جوانی کے ایام میں ہندو تھا، وہ ایک مشہور مقدمہ باز تھا۔ آخر عمر تقریباً اس کی ایسی ہی حالت رہی کہ وہ ان لوگوں کو میں سے تھا جو حضرت اقدس کے خاندان کے ساتھ عموماً مقابلہ اور شرارتیں کرتے رہتے تھے، پھر سلسلے کے دشمنوں کے ساتھ بھی وہ رہتا تھا۔ اخیر عمر میں اس کی مالی حالت نہایت خراب ہو گئی، اور یہاں تک کہ بعض اوقات اس کو اپنی روزانہ ضروریات کے لیے بھی مشکلات پیش آتی تھیں، کھانا پینا مشکل ہو گیا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت اقدس کے دروازے پر آ کر ملاقات کی خواہش کی اور اطلاع کرائی۔ دشمن تھا، لیکن بہرحال ایسے لوگ تو پھر شرم تو نہیں رکھتے، بہرحال وہ آپ کے در پہ حاضر ہو گیا، ملاقات کی خواہش کی، اطلاع کروائی گئی۔ حضرت صاحب فوراً تشریف لے آئے۔ اس نے سلام کر کے اپنا قصہ کہنا شروع کیا۔ حضرت اقدس نے نہ صرف تسلی دی بلکہ 25 روپے کی رقم لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا کہ فی الحال اس سے کام چلاؤ، پھر جب ضرورت ہو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ اس کے بعد اس شخص کو معمول ہو گیا کہ وہ مہینے 2 مہینے کے بعد آتا اور ایک معقول رقم آپ سے اپنی ضروریات کے لیے لے جاتا۔ وہ نہ صرف حضرت اقدس سے لیتا بلکہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے بھی اس نے بطور قرض ایک معقول رقم ایک خاص وعدے پر لی تھی۔ جب وہ وعدے کا وقت گزر گیا تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے اسے مطالبہ کرایا، مگر اس نے یوں ہی سرسری جواب دے کر ٹال دیا۔ آخر حضرت خلیفہ اول نے یہ کہتے ہیں مجھے فرمایا راوی کہ میں اس سے مطالبہ کروں۔ میں نے جب اس کو کہا تو اس نے مندرجہ والا واقعہ جو بیان ابھی ہوا ہے وہ بیان کیا اور کہا کہ مولوی صاحب بار بار آدمی بھیجتے ہیں، مرزا جی تو مجھے ہمیشہ روپیہ دیتے ہیں اور اس سے میرا گزارا چلتا ہے۔ میں نے آ کر حضرت خلیفہ اول سے واقعات عرض کیے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اب اس کو نہ کہنا۔ حضرت خلیفہ مسیح اول نے بھی پھر اسے مانگا نہیں۔ اسی طرح ایک شخص پنڈت بھیجنات بھی تھا، کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ بعض اوقات حضرت نے اس کے ساتھ بھی سلوک کیا، حالانکہ اس کا اچھا رویہ نہیں تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اپنی انگریزی کتاب احمدیہ موومنٹ میں پادری والٹر ایم اے جو YMCA کے سیکریٹری تھے، پادری تھے، اس نے کتاب لکھی تھی احمدیہ موومنٹ۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ رائے لکھی کہ یہ بات ہر طرح ثابت ہے کہ مرزا صاحب اپنی عادات میں سادہ اور فیاضانہ جذبات رکھنے والے تھے۔ ان کی اخلاقی جرات جو انہوں نے اپنے مخالفین کی طرف سے سخت مخالفت اور اظہار رسانی کے مقابلہ میں دکھائی، یقیناً قابل تحسین ہے۔
صرف ایک مقناطیسی جذب اور نہایت خوشگوار اخلاق رکھنے والا شخص ہی ایسے لوگوں کی دوستی اور وفاداری حاصل کر سکتا تھا جن میں سے کم از کم 2 نے افغانستان میں اپنے عقائد کی وجہ سے جان دے دی۔ ان شہداء کا ذکر ہے افغانستان کے، اس نے بھی ذکر کیا ان کا، کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے رویے کی وجہ سے ہی تھا، مگر مرزا صاحب کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں نے بعض پرانے احمدیوں سے ان کے احمدی ہونے کی وجہ دریافت کی تو اکثر نے سب سے بڑی وجہ مرزا صاحب کے ذاتی اثر اور ان کے جذب اور کھینچ لینے والی شخصیت کو پیش کیا۔ عمومی مجالس میں بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ مخالفین کا بھی خرچ اٹھانے کو تیار ہوں اگر وہ آئیں اور اپنے شبہات دور کرنے کے لیے مجھ سے سوال کریں۔ چنانچہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں کہ میاں فخر الدین صاحب ملتانی نے مجھے بتایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ میرے والد یہاں آئے، وہ سخت مخالف اور بدگو تھے، اور یہاں آ کر بھی بڑی تیزی کی باتیں کرتے رہے، اور وہ جب ملتان میں تھے تو کہتے تھے کہ میں اگر کبھی مرزا سے ملا تو نعوذ باللہ اس کے منہ پر بھی لعنتیں ڈالوں گا، یعنی سامنے بھی یہی کہوں گا جو یہاں کہتا ہوں۔ خیر میں انہیں حضرت صاحب کے پاس لے گیا۔ حضور جب باہر تشریف لائے تو وہ کہتے ہیں میرے والد اس وقت بڑے ادب سے کھڑے ہو گئے اور پھر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت مجلس میں اور لوگ بھی تھے۔ حضور نے بیٹھے بیٹھے بغیر کوئی سوال کے تقریر فرمانی شروع کی اور کہا کہ کئی دفعہ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہماری باتیں سنیں اور ہم سے سوال کریں، اور ہم ان کے واسطے خرچ کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن اول تو لوگ آتے نہیں، اور اگر آتے ہیں تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور پیچھے جا کر باتیں کرتے ہیں۔ غرض حضور نے کھول کھول کر تقریر کی اور تبلیغ فرمائی اور انہیں بات کرنے پر کئی دفعہ ابھارا۔ میرا والد بڑا چرب زبان ہے، مگر ان کے منہ پر گویا مہر لگ گئی اور وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکے۔ وہاں سے اٹھ کر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ وہاں بولے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس ٹال دیا باتوں باتوں میں۔ بہرحال میاں فخر الدین صاحب کہتے تھے کہ حضرت صاحب نے تقریر میں میرے والد کو مخاطب نہیں کیا تھا بلکہ عام تقریر فرمائی تھی، لیکن بدقسمتی سے میاں فخر الدین صاحب بھی خلافت ثانیہ میں جماعت چھوڑ گئے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ صفیہ بیگم بنت مولوی عبد القادر صاحب مرحوم لدھیانوی جو معلمہ ہیں رسول ہائی اسکول میں، انہوں نے مجھے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک سوالی دریچے کے ذریعے کرتا مانگتا تھا۔ آیا ایک سوالی، اس نے کرتا مانگا، حضرت صاحب نے اپنا کرتا اتار کر دریچے سے فقیر کو دے دیا۔ والد صاحب مرحوم نے فرمایا، دیکھ رہے تھے وہ کہ اللہ اللہ کیسی فیاضی فرما رہے ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ رسول بی بی صاحبہ اہلیہ حافظ حامد علی صاحب مرحوم جو خوش دامن تھیں مولوی عبد الرحمن صاحب فاضل جٹ کی، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا تمام خرچ روٹی کپڑے کا حضور ہی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے ایک کپڑے کی واسکٹ اپنے اور ایک حافظ حامد علی صاحب کے لیے بنوائی، ایک ہی طرح کی واسکٹ۔ سردی کا موسم تھا۔ میں نے حافظ صاحب کو کہا کہ میں صبح جب نماز تہجد کے لیے اٹھتی ہوں اور سحری پکاتی ہوں تو مجھے سردی لگتی ہے۔ حافظ صاحب نے کہا گرم صدری جو حضور نے ان کو بنا دی تھی، حافظ صاحب نے گرم صدری جو حضور نے ان کو بنا کے دی تھی مجھے دے دی کہ تم پہن لیا کرو۔ جب میں نے اس کو پہن کر گئی اور انگیٹھی میں چولہے میں آگ جلا رہی تھی تو حضور آ گئے۔ انہوں نے پوچھا رسول بی بی کیا یہ میری واسکٹ چرا لی ہے؟ مذاکن کہا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور سب کچھ آپ کا ہی ہے، آپ کا ہی کھاتے ہیں، آپ کا ہی پہنتے ہیں۔ اس پر حضور ہنسے۔ آپ نے فرمایا خوب کھاؤ اور پیو۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ کی عادت یہ تھی کہ جو کچھ کسی کو دیتے وہ کسی نمائش کے لیے نہ ہوتا تھا بلکہ محض خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اور شفقت علی خلق اللہ کے نقطۂ خیال سے
اور اس لیے عام طور پر آپ نہایت مخفی طریقوں سے یہ عطا فرماتے تھے، اور کبھی دوسروں کو تحریک کرنے کے لیے اور عملی سبق دینے کے لیے واسطے اعلانیہ بھی کرتے تھے۔ مخفی طور پر کرنے میں آپ کا یہ بھی ایک طریق تھا کہ بعض اوقات ایسے طور پر دیتے تھے کہ خود لینے والے کو بھی کوئی مشکل علم ہوتا تھا۔ اس سلسلہ میں کہتے ہیں، میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ منشی محمد نصیب صاحب جو آج کل قادیان سے قطع تعلق کر چکے ہیں، پیچھے ہٹ گئے بعد میں، ایک یتیم کی حیثیت سے قادیان آئے اور حضرت اقدس کے رحم و کرم پر انہوں نے قادیان میں رہ کر تعلیم پائی۔ ان کے اخراجات اور ضروریات کا سارا بار سلسلہ پر تھا۔ جب وہ جوان ہو گئے اور انہوں نے شادی کر لی تو وہ لاہور کے اخبار کے دفتر میں محرر ہو گئے، اور پھر دفتر بدر قادیان میں آ کر 12 روپے ماہوار پر ملازم ہوئے۔ اور خلیفۃ المسیح ثانی کو جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا بیٹا نصیر احمد عطا فرمایا، یہ بعد میں فوت ہو گیا تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مرحوم نصیر احمد کے لیے ایک انا کی ضرورت پیش آئی، دائی کی، عورت پالنے والے کی۔ کہتے ہیں، میں نے شیخ محمد نصیب کو تحریک کی کہ ایسے موقع پر تم اپنی بیوی کی خدمات پیش کر دو، ہم خرما و ہم ثواب کا موقع ہے، یعنی وہ کام جس میں لذت بھی ہے اور ثواب بھی ہے، یہ دونوں کام فائدہ ہوگا تمہیں۔ میرے مشورے کو شیخ صاحب نے قدر و عزت کی نظر سے دیکھا اور ان کو یہ موقع مل گیا، اور ان کی بیوی صاحبزادہ نصیر احمد صاحب کے دودھ پلانے پر مامور ہو گئیں۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باتوں ہی باتوں میں دریافت فرمایا کہ شیخ محمد نصیب صاحب کو کیا تنخواہ ملتی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ صرف 12 روپے ملتے ہیں تو آپ نے محسوس فرمایا کہ اس قدر قلیل تنخواہ میں شاید گزارا نہ ہوتا ہو، اگرچہ وہ بڑا سستا زمانہ تھا، ارزانی کے ایام تھے، لیکن حضرت اقدس کو یہ احساس ہوا اور آپ نے ایک روز گزرتے ہوئے ان کے کمرے میں 20-25 روپے کی پوٹلی پھینک دی۔ شیخ صاحب کو خیال گزرا کہ معلوم نہیں روپیہ کہاں سے کیسا ہے۔ آخر یہ معلوم ہوا کہ حضرت اقدس نے ان کی تنگی کا احساس کر کے رکھ دیا ہے تاکہ تکلیف نہ ہو اور آرام سے گزارا کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس روپے کو زیور بنائے، جہاں بنانے میں خرچ کیا، کیونکہ اس وقت ان کے کھانے پینے کی ضروریات حضرت کے وسیع دسترخوان سے پوری ہوتی تھی۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جہاں آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ سائل کو کبھی رد نہ کرتے تھے، یہ امر بھی آپ کے معمولات میں تھا کہ بعض لوگوں کی ضرورتوں کا احساس کر کے قبل اس کے کہ وہ کوئی سوال کریں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ 28 اکتوبر 1904 کی بات بتا رہے ہیں، فجر سے پہلے آپ نے کچھ روپیہ جس کی تعداد 8 یا 10 روپے ہوگی ایک مخلص مہاجر کو یہ کہہ کر دیے کہ موسم سرما ہے، آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ اس مہاجر کی طرف سے کوئی سوال نہ تھا، خود حضرت علیہ السلام نے اس کی ضرورت محسوس کر کے یہ رقم عطا کی۔ اور یہ واقعہ ایک واقعہ نہیں ہے، متعدد بار ایسا ہوتا تھا، اور مخفی طور پر آپ عموماً حاجت مند لوگوں سے سلوک کرتے رہتے، اور اس میں کسی دوست، دشمن، ہندو یا مسلمان کا امتیاز نہیں تھا۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب لکھتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عادت میں یہ امر بھی داخل تھا کہ بعض اوقات وہ کسی کی حاجت اور ضرورت کا احساس کر کے اس کے سوال یا اظہار کے منتظر نہ رہتے تھے، بلکہ خود بخود ہی پیش کر دیا کرتے تھے۔ اسی بارے میں محمد مکرمی شیخ فتح محمد صاحب، پینشنر، انسپکٹر ریاست کشمیر، حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں عرصہ دراز سے آنے والے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب کبھی حضرت کی خدمت میں آتا تو ہمیشہ میرا کرایہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، مگر مجھ کو چونکہ ضرورت نہ ہوتی تھی میں نے کبھی لیا نہیں، لیکن حضرت کی روح سخاوت اس قدر عظیم الشان تھی کہ آپ بغیر استفسار ہمیشہ پیش کر دیتے، اور یہ میرے ساتھ ہی معاملہ نہ تھا بلکہ اکثر کو دیتے رہتے تھے۔ شام اور عرب سے بعض لوگ آتے اور آپ ان کو بعض اوقات بیش قرار رقوم زاد راہ کے طور پر دے دیتے، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ وہ دور دراز سے آئے ہیں۔ اسی طرح شیخ یعقوب علی صاحب لکھتے ہیں کہ اکثر اس قسم کے سائل بھی آ جاتے جو عام طور پر سوال نہ کرتے مگر رکا لے کر دیتے، اور کسی کو یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ اس نے سوال کیا ہے، لیکن جب حضرت اقدس اندر سے سائل کے لیے کچھ بھیجتے تو پتہ لگتا
یا کبھی اندر تشریف لے جاتے وقت کہہ جاتے کہ تم بیٹھو میں آتا ہوں، اور بعض لوگ اس خیال سے ٹھہر جاتے کہ حضرت صاحب آئیں گے تو معلوم ہوتا کہ آپ سائل کے لیے اس کی مطلوبہ چیز نقدی یا کپڑا لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کہتے ہیں میاں جی نظام الدین احمدی ساکن کپورتھلا نہایت غریب آدمی تھے۔ پیدل چل کر وہ قادیان گئے اور 2 آنے حضور کو نظر کے طور پر پیش کیے۔ حضور نے جزاکم اللہ کہہ کر 2 آنے لے لیے۔ چند دن کے بعد نظام الدین صاحب رخصت ہونے لگے تو حضور نے فرمایا ٹھہرو۔ آپ اندر سے جا کر 7 یا 8 روپے لائے اور میاں جی نظام الدین کو عنایت فرما دیے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی نے بدریہ تحریر مجھ سے بیان کیا، منشی علی گوھر صاحب کپورتھلا میں ڈاک خانہ ملازم تھے، 2.5 روپے ان کی پینشن ہوئی، گزارا ان کا بہت تنگ ہو گیا۔ ریٹائر ہونے کے بعد وہ جلندھر اپنے مسکن پر چلے گئے، جہاں ان کا گھر تھا وہاں چلے گئے۔ انہوں نے مجھے خط لکھا کہ جب تم قادیان جاؤ تو مجھے ساتھ لے جانا۔ بڑے مخلص احمدی تھے، کہتے ہیں چنانچہ میں جب قادیان جانے لگا تو ان کو ساتھ لینے کے لیے جلندھر چلا گیا۔ وہ بہت متواضع مہمان نواز آدمی تھے۔ میرے لیے انہوں نے پرتکلف کھانا پکوایا، اور بعد میں مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے کوئی برتن بیچ کر دعوت کا سامان کیا ہے۔ یہ حال تھا ان صحابہ کا بھی جن کی تربیت پائی آپ کے نزدیک۔ تو کہتے ہیں میں نے منشی علی گوھر صاحب کا ٹکٹ خود ہی خرید لیا۔ وہ اپنا کرایہ دینے پر اصرار کرنے لگے۔ میں نے کہا یہ آپ حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں۔ مجھے پتہ تھا ان کے حالات کا۔ ٹکٹ میں نے اپنے پاس سے لے لیا، اور جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، یہ روپے آپ حضرت مسیح موعود کی خدمت میں پیش کر دیں۔ چنانچہ 2 روپے انہوں نے حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے۔ 8-10 دن رہ کر جب ہم واپسی کے لیے اجازت لینے گئے تو حضور نے اجازت فرمائی اور منشی صاحب کو کہا کہ ذرا آپ ٹھہریے۔ پھر آپ نے 10 یا 15 روپے منشی صاحب کو لا کر دیے۔ منشی صاحب رونے لگے اور عرض کی کہ حضور مجھے خدمت کرنی چاہیے یا میں حضور سے لوں؟ حضرت صاحب نے مجھے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے دوست ہیں، آپ انہیں سمجھائیں۔ پھر میرے سمجھانے پر کہ ان میں برکت ہے، تم لے لو جو حضرت نے فرمایا دیا ہے، انہوں نے لے لیے اور ہم چلے آئے۔ حالانکہ حضرت صاحب کو منشی صاحب کے حالات کا بالکل علم نہیں تھا۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب بھی لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس کو اپنے خدام کی دلداری کا بہت بڑا خیال رہتا تھا، اور حضور اس کے لیے خود اپنی ذات سے ہر قسم کی قربانی اور اثار کا عملاً اظہار فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، کہتے ہیں کہ میرا صافہ پگڑی کپڑا سر پہ باندھنے والا صاف نہیں تھا، اس لیے کہ جب کبھی ہم لوگ آتے تھے تو 1-8 دن کی فرصت نکال کر آتے تھے، لیکن جب یہاں آتے قادیان تو حضور کا حکم دیتے کہ یہیں کچھ دن رہو، تو پھر ہمیں ملازمت چلے جانے کا بھی خیال نہ ہوتا اور ہم وہاں رہتے۔ اسی طرح عید کا دن آ گیا ایک دفعہ جب ہم آئے تو، اور میں ایک ہی صافہ لے کر آیا تھا، یعنی سر پہ باندھنے والا کپڑا پگڑی لے کر آیا تھا، وہ میلا ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ بازار سے جا کر خرید لاؤں، چنانچہ میں بازار کی طرف جا رہا تھا، آپ نے مجھے دیکھ لیا، اور آپ کی فراست تو خدا داد فراست تھی۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ عید کا دن ہے، میرا صافہ میلا ہے، میں بازار سے خریدنے جا رہا ہوں۔ اسی وقت وہاں ہی کھڑے کھڑے اپنا امامہ شریف اتار کر مجھے دے دیا، پگڑی اپنی اتاری دے دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کو پسند ہے، آپ لے لیں، میں دوسرا باندھ لیتا ہوں۔ مجھ پر اس محبت و شفقت کا جو اثر ہوا الفاظ اسے ادا نہیں کر سکتے۔ میں نے نہایت احترام کے ساتھ اس امامے کو لے لیا اور آپ بے تکلف گھر تشریف لے گئے، اور وہاں بعد میں دوسرا امامہ باندھ کر آ گئے۔ حضرت میاں خیر الدین صاحب روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب کہ حضور نے ابھی دعویٰ نہیں کیا تھا، حضور کے بڑے بھائی کی شادی تھی اور انہوں نے کچھ بکرے منگوائے تھے جنہیں ننگل باغبانہ کا ایک شخص چرایا کرتا تھا۔ ایک دن حضور سیر کو چلے جا رہے تھے کہ راستے میں وہ بکرے چرا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا اور ننگے پاؤں تھا وہ بیٹا۔ حضور نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا میاں تم ننگے پاؤں پھر رہے ہو، تمہیں کانٹے نہیں چبھتے؟ اس نے عرض کی کہ حضور میرے پاس جوتی نہیں ہے اور باپ میرا غریب ہے، وہ خرید نہیں سکتا۔ حضور نے ایک جوتی کا پاؤں اتارا اپنے پاؤں سے
اور فرمایا کہ اسے پہنو، دیکھو پوری آتی ہے۔ اس نے معذرت کی کہ میں کس طرح آپ کی جوتی پہنوں؟ حضور نے کہا نہیں، اس نے کہا زبردستی کہ پہنو۔ اس نے ایک پاؤں پہن لیا، حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تمہیں پورا آ گیا۔ پھر آپ نے دوسرا پاؤں اتارا اور فرمایا اس کو بھی پہنو، اس نے وہ بھی پہن لیا۔ اس پر حضور بہت خوش ہوئے اور فرمایا بس اب ٹھیک ہے، چنانچہ تم یہ استعمال کرو۔ جیسے آپ ننگے پاؤں واپس گھر تشریف لے آئے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب کہ حضور شاید 20 یا 30 سال کے ہوں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے محسن اور پیشوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں جود و سخا کے پیکر تھے۔ تاہم بعض دفعہ ہمیں یہ بھی نظر آتا کہ کسی حکمت و مصلحت کے پیش نظر آپ نے سوالی کو دینے سے اعراض بھی فرمایا۔ چنانچہ شیخ یعقوب علی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ 1889 میں جو بیعت کا سال ہے لدھیانہ میں موجود تھے۔ ایک موقع پر آپ کے پاس ایک سائل آیا اور نے اس نے ذکر کیا کہ میرا ایک عزیز فوت ہو گیا ہے، میرے پاس کفن دفن کے لیے کچھ انتظام نہیں ہے۔ اور اس نے کچھ سکے چاندی اور تانبے کے رکھے ہوئے تھے دکھانے کے لیے کہ یہ پیالے میں کہ کس قدر چندہ ہوا ہے، مانگ کے گزارا کر رہا ہوں تاکہ اس کو کفن دفن کروں، اور ابھی اور ضرورت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے مکرم قاضی خواجہ علی صاحب کو، جو بڑے ہی مخلص اور حضور کی راہ میں فدا شدہ بزرگ تھے، فرمایا کہ قاضی صاحب ان کے ساتھ جا کر کفن کا سامان کر دو۔ یہ کفن کا انتظام کہتا ہے نا کرنا ہے، تو جو بھی کفن کا سامان ہے وہ سب ضروریات ہیں پوری کر دو اس کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس قسم کی عادت نہ تھی، عام طور پہ تو جو مانگتا تھا دے دیتے تھے، لیکن یہاں کہتے ہیں ہم نے ایک نئی چیز دیکھی جو عادت کے خلاف تھی، بلکہ عام طور پر جو مناسب سمجھتے دے دیتے تھے۔ اس ارشاد پر خدام کو تعجب بھی ہوا۔ قاضی صاحب نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ کیا دے دوں، بلکہ وہ ساتھ ہی ہو گئے اور اسے کہا چلو بھائی میں چل کر تمام انتظام کرتا ہوں۔ وہ سائل قاضی صاحب کو لے کر رخصت ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی صاحب ہنستے ہوئے واپس آئے اور کہا کہ حضرت وہ تو بڑا دھوکے باز تھا، راستے میں جا کر اس نے میری محنت اور خوشامد شروع کی کہ خدا کے واسطے آپ نہ جائیں، جو کچھ دینا ہو دے دیں۔ میں نے کہا مجھے تو خود جانے کا حکم ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے مجھے دو، جو کچھ خرچ آئے گا میں کروں گا۔ آخر اس نے جب دیکھا کہ میں نہیں ٹالتا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر نظامت کے ساتھ کہا کہ نہ کوئی مرا ہے نہ کفن دفن کی ضرورت ہے، یہ میرا پیشہ ہے، اب میری پردہ داری نہ کرو، تم واپس جاؤ اور مجھے چھوڑ دو، اب یہ کام نہیں کروں گا میں۔ تو یہ بھی حال ہوتا تھا بعض مانگنے والوں کا۔ جب قاضی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا تو طبی طور پر اس کے سننے سے ہنسی بھی آئی، مگر آپ کی فراست مومنانہ اور اخلاق کا بھی عجیب اثر ہوا کہ آپ نے حسن ظن کر کے اس کو جواب تو نہ دیا، مگر ایسا طریق اختیار کیا جس سے اس کی اصلاح ہو گئی اور غیر محال پر آپ کو خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ واقعہ یا اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک سائل لدھیانہ میں میرے پاس آیا اور ظاہر کیا کہ ایک آدمی مر گیا ہے، اس کے کفن کے واسطے سامان کرتا ہوں، 4 آنے کی کسر باقی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ میت کہاں ہے، پھر اس کی پوری مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ آدمی ساتھ گیا تو تھوڑی دور جا کر سائل بھاگ گیا، کیونکہ وہ سب جھوٹا کے ساتھ بنایا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ کہیں سے خط آیا، کہ ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں اور تبرکن آپ سے بھی چندہ چاہتے ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا ہم دے تو سکتے ہیں اور یہ کچھ بڑی بات نہیں ہے، مگر جب کہ خود ہمارے ہاں بڑے بڑے اہم اور ضروری سلسلے خرچ کے موجود ہیں جن کے مقابل میں اس قسم کے خرچوں میں شامل ہونا اسراف معلوم ہوتا ہے، تو ہم کس طرح سے شامل ہوں؟ یہاں جو مسجد خدا بنا رہا ہے وہی مسجد اقصیٰ ہے، وہ سب سے مقدم ہے۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ اس کے واسطے روپیہ بھیج کر ثواب میں شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری بات کو مانے، نہ وہ کہ جو اپنی بات کو مقدم رکھے۔
پھر آپ نے مثال دی کہ حضرت امام حنیفہ کے پاس، حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا کہ ہم ایک مسجد بنانے لگے ہیں، آپ بھی اس میں کچھ چندہ دیں۔ انہوں نے عذر کیا کہ نہیں دے سکتا اس وقت، کہ میں اس میں کچھ دے نہیں سکتا، حالانکہ وہ چاہتے تو بہت کچھ دیتے۔ اس شخص نے کہا کہ ہم آپ سے بہت کچھ نہیں مانگتے، صرف تبرکن دے دیجیے۔ آخر انہوں نے ایک دوانی کے قریب سکہ دے دیا، چھوٹا سکہ تھا وہ دے دیا۔ شام کے وقت وہ شخص وہ دوانی لے کے واپس آیا اور کہنے لگا کہ حضور یہ تو کھوٹی نکلی۔ تو امام ابو حنیفہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا خوب ہوا، دراصل میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ دوں تمہیں، جس طرح کہ تم مسجد بنا رہے ہو، مسجدیں بہت ہیں اور مجھے اس میں اسراف معلوم ہوتا ہے، نمازیں تم لوگ پڑھتے نہیں اور دکھاوے کے لیے مسجد بناتے ہو۔ بچوں کو بھی بچوں کی خواہش کے مطابق عطا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ بی بی رانی موسیہ والدہ عزیز بیگم زوجہ حکیم محمد عمر صاحب قادیان نے بیان کیا کہ میں نے 1901 میں بذریعہ خط بیعت کی تھی، چنانچہ میری لڑکی عزیزہ بیگم اہلیہ حکیم محمد عمر صاحب قادیان میں تھیں، اس واسطے مجھ کو بھی 1902 میں قادیان آنے کی رغبت ہوئی۔ میرے ساتھ میری چھوٹی لڑکی تھی۔ جب حضرت صاحب صبح کو کسی وقت سیر کو باہر باغ کی طرف تشریف لے جاتے تو میں بھی اکثر اوقات ساتھ جاتی تھی۔ وہ وجہ معمر ہونے کے اور دیر ہو جانے کے باتیں یاد نہیں رہیں، لکھتی ہیں۔ ایک بات کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ صبح کے وقت جب حضرت صاحب کھانا کھا رہے تھے میں بھی آ گئی۔ میری چھوٹی لڑکی نے رونا شروع کیا۔ حضرت صاحب نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے، تو عرض کی کہ روٹی مانگتی ہے۔ آپ نے روٹی منگوا کر دے دی اسے، مگر لڑکی چپ نہیں ہوئی، پھر بھی روتی رہی۔ حضور علیہ السلام کے دوبارہ دریافت کرنے پر عرض کی کہ یہ وہ روٹی مانگتی ہے جو حضور کھا رہے ہیں۔ تب حضور نے وہ روٹی اسے دے دی جو حضور خود کھا رہے تھے، اور لڑکی نے وہ روٹی جو تھوڑی تھی لے لی اور چپ کر کے کھانے لگی۔ کام میں آپ کرواتے تھے تو کام کرنے والوں کی سہولت کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ڈاکٹر اطہر الدین صاحب کہتے ہیں کہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب جو کہ اس وقت بچے تھے، آپ کہیں باہر چلے گئے، جب حضرت مسیح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ فوراً فکر مند ہو گئے اور اپنے خادم بورڈنگ ہاؤس میں بھیج کر بہت تیز دوڑنے والے بورڈر طلب کیے، جو طالب علماء پڑھتے تھے ان کو ملوایا۔ چنانچہ اس وقت قبلہ بھائی عبدالرحیم صاحب نو مسلم بورڈنگ کے سپرنٹینڈنٹ تھے، انہوں نے کہتے ہیں مجھے بھی اور 3-4 اور لڑکوں کو روانہ کیا اور اس پارٹی کا لیڈر یہ کیپٹن خاکسار کو بنایا۔ جب ہم حضور کے پاس گئے تو حضور نے بڑی شفقت سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، میں نے بلایا اور کام کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، اور مجھے ہو سکتا ہے تمہیں دیر بھی لگ جائے اور پھر نہ پڑے اور بھوک بھی لگے، اس لیے آپ نے مجھے بہت سی روٹیاں دیں اور فرمایا کہ یہ روٹیاں ہیں اور سالن دال کے طور پر پکا ہوا تھا، وہ بھی حضور خود لے کر آئے اور ہمیں دیا، کیونکہ تلاش میں جا رہے تھے، راستے میں ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں بہرحال ہم چلنے کے لیے تیار ہوئے تو قبلہ شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی جناب میر صاحب کو لے کر اسی وقت حاضر ہو گئے اور وہ مل گئے، اس لیے ہم نہیں گئے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی شفقت اپنے خادموں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت محمدین صاحب ولد بھاگو صاحب جو قادیان سے متصل قادر آباد گاؤں میں رہتے تھے، بیان کرتے ہیں کہ کئی بار حضرت صاحب اپنے گھر سے کھانا وغیرہ ہمراہ لا کر ہمارے گاؤں کی مسجد میں کھایا کرتے تھے اور ہمیں بھی عطا فرمایا کرتے تھے۔ بیوی کے قرض کی بھی واپسی ضروری ہے۔ گزشتہ خطبے میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ لنگر کا خرچ بڑھ گیا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کے زیور بیچ کر خرچ پورا کیا۔ اس پر مجھے کسی نے سوال کیا گزشتہ ہفتے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بیوی کا ذریعے کا زیور جو ہے اگر ضرورت پڑے تو رقم خاوند کے تصرف میں آ سکتی ہے اور خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو واضح ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ قرض لیا کرتے تھے
اور واپس فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک اور روایت ہے، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ رسول بی بی صاحب بیوہ حضرت احمد علی صاحب نے بیان کیا کہ قحط پڑا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت ام المومنین سے روپیہ قرض لیا۔ وہ جو پہلی دفعہ مثال تھی اس میں بھی قرض یا رہن کا بات تھی، تو رہن جب چھڑایا گیا تو آپ نے ادا کیا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں روپیہ قرض لیا اور گندم خرید کر اور گھر کا خرچ گندم خرید کی اور گھر کا خرچ پورا کیا اور لنگر کا بھی خرچ پورا کیا۔ یہ صرف گھر کے خرچ کے لیے نہیں تھا بلکہ بہت سارا کھانا تو آپ کا گھر سے ہی پکتا تھا، لنگر کے لیے بھی۔ اس کے بعد آپ نے چودھری رستم علی صاحب سے حافظ احمد علی صاحب کے ذریعے سے 500 روپیہ منگوایا اور کچھ گھی کی چاٹیاں منگوائیں۔ روپیہ آنے پر آپ نے حضرت ام المومنین کا قرض ادا کر دیا۔ اور کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ حافظ صاحب تھیلیوں کے تھیلے روپوں کے لایا کرتے تھے۔ ان دنوں میں قحط پڑ کے ضرورت تھی، جن کی مخالفت رات کو مجھے کرنی پڑتی تھی اور وہ قرض ہوتا تھا، مدد ہوتی تھی لوگوں کی طرف سے۔ بہرحال حضرت اماں جان کا قرض یا کسی سے بھی قرض لیتے تھے واپس فرماتے تھے۔ حضرت بابو غلام محمد صاحب بیان کرتے ہیں قادیان میں بعض دفعہ دیہاتی عورتیں جن کے ہاتھ گوبر سے بھرے ہوئے اور کپڑے بھی میلے کچلے ہوتے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی کہ مرزا جی کاکی بیمار ہو گئی ہے، ہوش میں نہیں آتی، بہت بخار چڑھا ہوا ہے۔ پھر ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کہتی کہ دیکھو ہم ہاتھ بھی دھو کر نہیں آئیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت جس کے ہاتھ میں گوبر سے بھرے ہوئے تھے، گن سے بھرے ہوئے تھے، کام کر رہی تھی اپنا، حضور کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری بیٹی بیمار ہے، بخار ہے بہت زیادہ، بالکل بے ہوش ہے۔ فرمایا کوئی برتن لائی ہو تم؟ اس نے گوبر بھرے ہاتھوں سے ایک مٹی کا پیالہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے پیالہ لے کر روح کی اوڑا سے بھر دیا اور کوئی 5 رتی کے قریب کستوری دی اور فرمایا کہ 2 دفعہ آدھا پیالہ اور یہ دوائی کھلا دو۔ نیز فرمایا کہ مجھے اطلاع کرنا کہ بچی کا کیا حال ہے۔ غریبوں سے بھی بڑا حسن سلوک اور عنایت تھی۔ حضرت شیخ محمود نصیب صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ضرورت پڑی تو میں نے حضرت کی خدمت میں لکھا کہ 10 روپے بطور قرض بھیجیں، میں 2 دفعہ کر کے واپس کر دوں گا۔ آپ نے بھیج دیے، اور یہ تو بہرحال آپ کی عادت تھی کہ آپ نے انکار کبھی نہیں کیا۔ اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ آپ واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی واپس لوٹاتا تھا تو اسے کہتے تھے کہ نہیں، ہمارا مال تمہارا مال ایک ہے، تم اپنے پاس ہی رکھو، اور یہی آپ کی عادت تھی۔ کھانے میں برکت کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام نے چند مہمانوں کی دعوت کی اور ان کے واسطے گھر میں کھانا تیار کروایا، مگر عین جس وقت کھانے کا وقت آیا اتنے ہی اور مہمان آ گئے اور مسجد مبارک مہمانوں سے بھر گئی۔ چھوٹی سی مسجد تھی۔ حضرت صاحب نے اندر کہلا کر بھیجا کہ اور مہمان آ گئے، کھانا زیادہ بھجواؤ۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ کے دسترخوان پہ کوئی آئے اور کچھ لوگ کھائیں اور باقیوں کو آپ نہ دیں، یہ تو آپ کی طبیعت کے خلاف تھا، آپ کی عطا کے خلاف تھا۔ آپ نے دوبارہ سب کو کھانا کھلانا تھا۔ اس پر حضرت بی بی صاحبہ حضرت اماں جان نے حضرت صاحب کو اندر بلوایا اور کہا کہ کھانا تو تھوڑا سا ہے، صرف ان چند مہمانوں کے لیے پکایا گیا ہے جس کے واسطے آپ نے کہا تھا پہلے، لیکن کہا کہ شاید باقی کھانا تو کچھ کھینچ تان کے انتظام ہو سکے گا، لیکن زردہ تو بہت تھوڑا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ تو خود ہی فرمایا انہوں نے حضرت اماں جان نے کہ زردہ بھجواتی نہیں، باقی کھانا نکال دیتی ہوں۔ حضرت صاحب نے فرمایا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، تم زردے کا برتن میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت نے اس برتن پر رومال ڈال دیا اور پھر رومال کے نیچے اپنا ہاتھ گزار کر اپنی انگلیاں زردے میں داخل کر دیں اور پھر کہا اب ہم سب کے واسطے کھانا نکالو، خدا برکت دے گا۔ چنانچہ میاں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ زردہ سب کے واسطے آیا اور سب نے کھایا اور پھر کچھ بھی بچ گیا، پھر کچھ بچ بھی گیا۔ میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ مجھ سے یہ گھر والی بات خود حضرت صاحب نے بیان فرمائی تھی کہ گھر میں مجھے بلا کے یہ کہا گیا تھا تو میں نے اس طرح کہا اور اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی۔ بے تکلف سے
دوستوں کو موسمی پھل وغیرہ بھی کھلایا کرتے تھے، پیش کیے کرتے تھے، کوئی تکلف نہیں تھا، اب کی عطا ہوتی تھی ہمیشہ۔ حضرت ممتاز علی صاحب صدیقی کہتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ باغ میں ایک شاہ نشین ہوتی تھی جو دوبارہ درست کر دی گئی ہے، اس میں حضور ماں اپنے دوستوں کے آ کر بیٹھا کرتے تھے اور کبھی کبھی یہاں بیٹھ کر موسمی پھل بھی کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا مجھے بھی یاد ہے کہ حضور نے اپنے دست شفقت سے 2 آم مجھے مرحمت فرمائے اور اسی طرح باقی دوستوں کو بھی 2 آم دیے۔ یہ آپ کے چند سخا و احسان کے واقعات ہیں جن کا نمونہ اپنے اپنے آقا کی اتباع میں دکھایا، اور اس احسان و سخا سے اپنے اور غیر حتیٰ کہ دشمن بھی فیض یاب ہوتے رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔